السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 ویڈیو نمبر 19۔ اس سبق پہ یعنی سبق نمبر 7 پہ اس سے پہلے ہماری 2 نشستیں ہوئی ہیں۔ ایک نشست میں ہم نے اس کی تشریح کو پڑھا تھا اور دوسری نشست میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں 6 اہم نکات اور ہر ایک اہم نقطے کو ہم نے یہاں سے اخذ کیا تھا، اور آج ہم ہاتھ میں سے ہر ایک نقطے کو الگ الگ کر کے سمجھیں گے، ہر ایک ہدایت کو الگ سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہدایت نمبر 1 ہے، یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ایک سائن، ایک نشان یعنی علامت کے 2 نام اور اس علامت والے حرف کا نام۔ تو اس علامت کے 2 نام ہیں سکون اور جزم، سکون اور جزم، اور جس حرف پہ سکون کا نشان ہے وہ ہوگا ساکن، ٹھیک ہے، سکون سے ساکن۔ اور جزم سے مجزوم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو مجزوم حرف ہے وہ آگے گرامر کے اسباق میں آئندہ انشاءاللہ گرامر کے اسباق شروع کریں گے یہ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد، تو وہاں مجزوم کی بات وہاں پہ آپ کو اصطلاح ضرورت پڑے گی۔ یہاں پہ آپ صرف سکون اور ساکن یاد رکھیں۔ تو مدہ حروف کا جو موضوع ہے، مدہ حروف میں یہ والا نشان یعنی سکون کا نشان استعمال ہوتا ہے، تو اس کو سکون اور ساکن کہیں، ٹھیک ہے، نشان ہوگا سکون اور نشان والا حرف ہوگا ساکن۔ چلتے ہیں دوسری ہدایت پر۔ سکون والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ۔ تو سکون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پہ حرکت ہوتی ہے، وہ حرکت اور متحرک ہی ہم پہلے دیکھ آئے ہیں۔ حرکت والا حرف جو ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے، تو سکون والے حرف سے پہلے متحرک یعنی ساکن سے پہلے متحرک حرف ہوگا، اور وہ ساکن یعنی سکون والا حرف متحرک ملا کر پڑھا جائے گا۔ تیسری ہدایت پہ یہ ہے، وہ کون سے 3 حروف ہیں جو مدہ ہیں، جو ایک سیکنڈ کے لیے لمبے ہوتے ہیں، وہ ہیں الف واو یا، الف واو یا، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام۔ چوتھی ہدایت میں ان کی پہچان کیا ہے؟ تو پہچان یہی ہے جو یہاں پہ بتایا گیا۔ یہ 2-3 مختلف انداز میں پہچان بتا سکتے ہیں، جو یہاں پہ بتایا وہ یہ، ان نشانات سے خاص یعنی حروف سے پہلے خاص نشانات ہوں گے جن سے ان کی پہچان ہوگی۔ تو الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، یعنی حروف مدہ کو ان سے پہلے والے نشانات سے پہچانیں گے۔ تو الف ساکن ہو پہلے زبر، واو ساکن ہو پہلے پیش، اور اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر، ٹھیک ہے۔ تو الف زبر کے ساتھ، واو پیش کے ساتھ، اور یا جو ہے وہ زیر کے ساتھ، اور یہ تینوں حروف ساکن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان پہ ساکن ہونے کا مطلب یہ دیکھیں، حروف الف پہ کبھی سکون ظاہر نہیں ہوگی، لیکن وہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی اور نشان بھی نہیں ہوگا، وہ نشان سے خالی ہوگا۔ تو اس طرح ابھی اس میں جو 5ویں ہدایت ہے وہ ہے کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ اور مقدار کیا ہوگی مدہ حرف کی۔ تو ایک یہاں لکھا ہے اسٹریچنگ دیم اپ ٹو 1 الف، 1 الف 1 سیکنڈ ہی ہوتا ہے، تو 1 سیکنڈ کے لیے، یا اپ ٹو 2 حرکات یعنی 2 زبر جتنا، 2 پیش جتنا، یا اسی طرح 2 زیر جتنا، تو 1 سیکنڈ ہی کہہ سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو سپیل کیسے کیا جائے گا آخری ہدایت میں؟ تو سپیل ایسے ہوگا، با الف زبر با، ٹھیک ہے، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طرح۔ ساتھ میں حرف کو ساکن کہہ سکتے ہیں، با واو ساکن پیش بو، با یا ساکن زیر بی، ساکن کہیں نہ کہیں وہ اختیار ہے۔ تو یہ 6 ہدایات ہیں مختصراً سی۔ تو ان کی یہ 6 ہدایات ہم نے 3 مراحل، یہ جو تشریح تھی اس سبق کی مدہ حروف کے موضوع کی، اس کو ہم نے تین نشستوں میں دیکھا ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے اس کی صرف عبارت پڑھی تھی، دوسری نشست میں ہم نے اس میں سے 6 اہم ہدایات جو مذکور ہیں ان کو اخذ کیا تھا، اور ابھی آج کی تیسری نشست میں ہم نے ہر ایک ہدایت پہ الگ سے بحث کیا، ہی نہیں اس کو سمجھا ہے۔ تو آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اسی تشریح کے مطابق حروف مدہ کو ادا کریں گے، یعنی اسی تشریح کو مشق میں جاری کریں